أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 51 کریں گے۔ جب دریائے سوئز کو پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل صحرائے سنائی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ آپ کو 40 رات اس پہاڑ پر اعتکاف کرنے کا حکم ہوا۔ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا بڑا معجزہ دکھایا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دریا کا پھٹنا اور فرعون کا غرق ہونا دیکھ کر آئے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اس قوم نے سامری جادوگر کے کہنے پر سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ سننے میں تو یہ بات بہت ہی حیرت انگیز لگتی ہے کہ یہ کتنی بے وقوف اور جاہل قوم تھی جس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ اپنی نبی کی تعلیمات کو بھول گئے اور شرک میں پڑ گئے۔ لیکن آج ذرا اپنی امت کے حالات دیکھیں۔ ہم سمندر کے پھٹنے کو بڑا معجزہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن جیسا معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھ پر وہ معجزہ دیا گیا ہے، وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس کا اثر قیامت تک قائم رہے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4981۔ آج قرآن کے ہونے کے باوجود ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کتنے سامری جادوگر پیدا ہو چکے ہیں، اور کتنے لوگ ان سامری جادوگروں کے جال میں پھنس کر شرک کا شکار ہو گئے ہیں۔ کوئی سامری جادوگر کہتا ہے کہ یہ تعویذ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے، کوئی پھونک مارتا ہے تو کوئی سوٹی، کوئی مزاروں اور قبروں پہ اپنی مشکلوں کے حل ڈھونڈنے جاتا ہے، اور کوئی پیر و فقیروں کے پاس۔ ہم میں اور بنی اسرائیل میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے نبی کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو گئے۔ ظلم کا مطلب کسی کی حق تلفی کرنا ہے۔ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم۔ سورہ لقمان میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا اور بھاری ظلم ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے اس کے باوجود، اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ آیہ نمبر 52 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اتنے بڑے گناہ اور شرک کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف فرما دیا۔ عفونا ثم عفونا عنکم، عفو کسی چیز کو مٹا دینے کو کہتے ہیں۔ مغفرہ اور عفو میں فرق ہے۔ مغفرہ گناہ کو ڈھانپ دینے کو کہتے ہیں، یعنی گناہ انسان کی کتاب میں موجود تو ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے چھپا دے گا۔ لیکن عفو ایسی معافی کو کہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال سے وہ گناہ سرے سے ہی مٹا دے گا۔ محبت سے ایسے معاف کرنا کہ گناہ کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہے۔ انسان بھی دوسرے انسان کی غلطی پر عفو و درگزر کرے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی غلطی کو ایسے معاف کر دے کہ دل میں ذرا بھی ملال نہ رہے، دل سے دوسرے کی غلطی کے تمام اثرات کا مٹا دینا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو غلطیاں مٹا دینے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو تو میرے بھی گناہ مٹا دے۔ اتنے بڑے گناہ اور شرک کے باوجود ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بہت بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر معاف فرما دیا تاکہ وہ شاید شکر گزار بن جائیں۔ پھر آیہ نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باوجود انہیں کتاب یعنی تورات جیسی نعمت عطا فرمائی۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والی، حق اور باطل، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی شے۔
دنیا میں صحیح اور غلط کے بہت سے معیار بن چکے ہیں۔ اگر ہر انسان اپنی مرضی سے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے لگے تو ہر انسان کا مختلف معیار، مختلف سٹینڈرڈ ہوگا، اور دنیا میں آج یہی ہو رہا ہے کہ موریلٹی اور اخلاقیات، صحیح اور غلط سب گڈ مڈ ہو کے رہ گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکر و فریب والے سال آئیں گے، اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن۔ قرآن کا بھی ایک نام فرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اس لیے بھی بھیجی ہیں کہ اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے لیے ایک کسوٹی بنا دی جائے، ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر پہلے اس قوم کو دریا پھاڑ کے فرعون اور سے نجات دلائی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شرک کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ان کی ہدایت کا سلسلہ روک دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات جیسی نعمت عطا فرمائی، لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پا سکو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 54 میں بتاتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ فتوبوا الی باریئکم، بس اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند باریئکم، اور یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کا قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، لیکن اس معافی کی انہیں قیمت ادا کرنی تھی، اور وہ یہ کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہیں حکم کیا گیا کہ انہیں قتل کر دیں، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور شرک کیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اس کا مطلب یہ کہ اپنے ہی قبیلے کے مرتدوں کو خود قتل کر دو، ورنہ ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرتے تو آپس میں لڑائیاں پڑ جاتے، اس لیے اپنے قبیلے کے مرتدوں کو خود قتل کرو۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 6 لاکھ میں سے 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے۔ اس کے 2 فائدے تھے، ایک تو یہ کہ پوری قوم، پوری امت مرتدوں سے پاک ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول دونوں ہی کی توبہ قبول کر لی۔ ایک تو دنیا کی سزا ہے، جیسے کہ قتل کرنے والے کی سزا سزائے موت ہوتی ہے، اور ایک آخرت کی سزا ہے جو اللہ کے دربار میں ملنے والی ہے، یعنی کہ دائمی جہنم۔ انہیں دنیا کی سزا دے کے آخرت میں معافی دے دی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول دونوں ہی کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام بہت ہی حکمت سے استعمال ہوا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پھر پلٹ جاؤ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے تخلیق کرنے والے کی طرف۔ لیکن خالق اور باری میں تھوڑا سا فرق ہے۔ باری کا لفظ بری سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے ہر طرح کے عیب سے پاک اور آزاد، جیسے ہم بری و ذمہ یا با عزت بری، یعنی کہ آزاد، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی فالٹ سے پاک کو بری کہتے ہیں۔ الباری ایسا تخلیق کرنے والا جس کی تخلیق ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ اسی لیے اس بات کو اتنا انسسٹ کر کے بتایا گیا ہے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، ہر لفظ کے ساتھ کم اور تم لگایا گیا ہے، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تم نے بچڑے کو معبود بنایا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق تو بے عیب ہے، ہر طرح کے شرک سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک روح انسان میں ڈالی، انسان کو فطرت سلیمہ عطا فرمائی، پھر انسان کی روح سے توحید کے وعدے بھی لیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہت اعلیٰ اور عمدہ، بلند اور احسن حساب پہ بنایا تھا۔ اب اپنے آپ کو شرک سے تم نے جو نقصان پہنچایا ہے، تو اس امت کو شرک سے پاک کرو اور
اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اب یہاں ایک زبردست سبق یہ ملتا ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا اور انہیں کتاب دے دی۔ کتاب کا ایک اور مطلب ہوتا ہے لا، قانون اور شریعت۔ معافی انہیں مفت میں نہیں ملی، بلکہ اللہ کے قانون پہ، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ملی۔ دیکھنے میں تو بڑا ہی سخت اور ہارش حکم لگتا ہے کہ اپنے ہی قبیلے کے مرتدوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ خیر اور شر، صحیح اور غلط کا فیصلہ بندے نے نہیں، رب نے کرنا ہے، اس کتاب، اس فرقان نے کرنا ہے۔ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں تو بہت سخت سزائیں ہیں، چور کے ہاتھ کاٹ دینا، زانی کو سنسار کرنا، مرتد کو قتل کر دینا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ صحیح غلط، موریلٹی، اخلاقیات، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، خیر اور شر وہ نہیں ہے جو ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا، اسکولوں نے، معاشرے نے یا پھر دنیا کے قانون نے سکھایا، بلکہ اصل خیر اور شر کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہی مطلب ہے فرقان کا، خیر اور شر میں فرق کرنے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی وہ کسوٹی ہے جس پہ ہر فیصلہ کیا جائے گا، چاہے وہ آپ کے اخلاقی، شعوری، روحانی اور تعلیمی معیار پہ پوری اترے یا نہ اترے۔ پھر دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف پلٹے، معافی مانگے، مغفرت طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون، اللہ کی کتاب اور اللہ کے حکم کی پابندی کرے۔ یہ نہیں کہ زبان سے معافی اور مغفرت مانگتا رہے اور اللہ کے حکم کا انکار کرتا رہے۔ سچی معافی اور توبہ وہی ہے جس میں انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے آئے اور اپنی زندگی اللہ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تابع کر دے، تو پھر اللہ بار بار معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آیت نمبر 55 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔